السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی جل جلالہ کے ہر کام میں، ہر بات میں، ہر حکم میں خیر ہی خیر ہوتا ہے۔ جب بھی میں بہت زیادہ تک جاتا ہوں یا آپ کے حوصلے کے لیے کہتا ہوں تو اللہ تعالیٰ ایک ایسی بیماری لاتا ہے کہ یہ آرام ہی کرے۔ کوئی نہ میرے دل کا مسئلہ پیش آیا، بات مت کرو، یہاں دانا تھا 2 سال اس کی تکلیف مت دو، ورنہ یہ لوگ کب چھوڑتے ہیں۔ تو ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا خیر ہی خیر ہوتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے ہر بات پر، چاہے حکم ہو کرنے کا ہو یا وہ تکوینی حکم ہو، ہم راضی ہیں۔ الحمدللہ ہر بات سے میں نتیجہ نکالتا ہوں، یہ ان لوگوں کو پتہ ہے، لکھا ہوا ہے۔ یہ جب لکھنے کے تو تھوڑا سا زیادہ دم خمدہی ہے۔ حضرت نے زبیر شاہ صاحب نے جس اجتماع کی طرف اشارہ کیا، اس کو اندر انداز کرنا اتنا مشکل ہے میرے لیے کہ جو میری چاہت تھی کہ ملک، ملت اسلامیہ اور مسلمان یہ آپس میں ایک ہو، اور دشمن کبھی نہیں چاہتا کہ یہ ایک ہو جائے۔ اس پر پھر ایک اجتماع یا کچھ وہ مقرر ہوا، اس میں ایسی بات ہوئی کہ اس میں اور زیادہ بھڑکانے کی بات تھی۔ ادھر میں بیمار تھا، میں کہتا ہوں اگر میں خود کچھ کہوں کہ ان لوگوں نے راستہ غلط اختیار کیا ہے، تو پھر میں اس وقت جانتا تھا کہ میرا صحت بالکل اس کا حال نہیں دیتا کہ میں کچھ کہہ جاؤں یا کوئی ایسی بات کروں، پھر کہوں میں اور جاؤں میں نہیں۔ لیکن دل میں ایک بہت بڑا ارمان تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں ڈال دے کہ ایسا پیغام جائے امت کو کہ ہم امت ہے، ہم امت ہے۔ اگر ہم امت رہیں گے تو دنیا پر غالب آئیں گے۔ اگر ہم امت نہیں رہیں گے، جس طرح دشمنان اسلام چاہتے ہیں، تو نہ مسلمان رہے گا نہ امت مسلمہ رہے گا۔ ظاہر ہے کہ جس کے ذہن پر آپ ہماری عادت سے بھی معلوم ہے، ایسی بات سوار ہو جائے تو اس کی نیند کہاں جائے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہمارے اکابر کا سایہ ہمارے سروں پر دیر قائم رکھے کہ ان کی دلوں میں اللہ تعالیٰ نے خود ڈال دیا، اور پیغام مجھ تک پہنچ گیا تو پیغام سے بہت خوش ہوا، لیکن اس سے افسوس ہوا کہ کاش میں ہوگا ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے دل میں ڈالا کہ تم وہاں جائے، تم کیا کہتے، تو کچھ یہاں سے مرتب کر کے جو مفید باتیں وہ بھیج دیں، اسی میں شاید خیر ہوگا بس۔ اور سفر کراچی کا دور بھی زیادہ ہے، اگر دوا میں ہو تو پھر بھی میرے لیے مشکل تھا۔ تو اس کی وجہ سے ہماری رفقا نے سارے جتنے ہمارے
اجتماعات تھی مصروف وہ ختم کیے. میں ان سے انتہائی معذرت خواہ ہوں. جب کوئی ہمارا ایک ساتھی، میں خود کچھ نہیں کہتا کہ وقت دوں گا نہیں دوں گا، میں کہتی ہوں کہ ساتھیوں سے پوچھیں. لیکن میرا ایک سب سے کمزور ترین منصب کے لحاظ سے وہ کسی کو ہاں کر دے، میں اس کو نہ نہیں کرتا. میں کہتا ہوں کہ میری ساتھی کی زبان کچی ہو جائے گی، میرے ساتھی کی زبان پر کوئی اعتماد نہیں کرے گا. الحمدللہ ہمارے ساتھی ہر بات پر لوگ اعتماد کرتے ہیں کہ بند کر کے کہ ان کی درس سچائی کا امانت کر دیا جاتا ہے. الحمدللہ میں اتنا بہتر ہو چکا ہوں کہ الحمدللہ میں فرض نماز تو پہلے سے بھی کسی کندھے پر ہاتھ رکھ کر پڑھتا تھا، اب سنتیں بھی الحمدللہ پڑھتا ہوں. بہت تک جاتا ہوں تو پھر پھر بیٹھ کے پڑھتا ہوں، لیکن بیٹھنے میں مجھ سے بھول جاتا ہوں کیونکہ وہ مسلسل آدمی بیٹھا رہتا ہے کہ کتنی کی، تو اس لیے مجبوراً اٹھنے کی کوشش کرتا ہوں. تو میں ان ہمارے احباب اتنے لوگوں کی بہت ہی دل سے قدردان بھی ہوں، اور اس کے لیے ہر نماز میں تقریباً جب میں تھکا ہوا نہ ہوں زیادہ تو دعا بھی کرتا ہوں. کسی نے بھی کسی قدر کوتاہی نہیں چھوڑی. جو ڈاکٹر تھا میرا دوست تھا، اس نے دوستی کی حق سے آگے 1000 گنا زیادہ حق ادا کیا. اور جس نے یہ خود ڈاکٹر تھا، پہچاننے والا تھا، خیر پہچاننے والوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو ویسے بھی کبھی کبھی کہتے ہیں کہ اس کو چلتا کر دو. تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی ساری اللہ پاک کی مہربانیاں ہیں کہ اس نے ایسے ڈاکٹروں کے ہاتھ میں ڈال دیا کہ وہ مجھ سے اپنے آپ سے مجھ پر زیادہ مہربان تھے، اور ایسے ساتھی دی کہ وہ تھے تو اسلام آباد میں، لیکن رابطے کرتے تھے باہر دنیا کے ساتھ کہ کس طرح یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے. تو اب میں کس کا نام بھی نہیں لے سکتا، میری عادت ہی نہیں ہے. اتنی شفقت، اتنی مہربانی اللہ تعالیٰ نے اس کے دلوں میں ڈال دی کہ ہر کسی نے کہا کہ میں خود بیمار ہوں، یا میرا باپ بیمار ہے، یا میرا سگا بیٹا بیمار ہے، اس سے زیادہ قدردانی کی. اور وہاں بھی ہر کوئی پریشان تھا کہ اس کے لیے کیا جائے. لیکن کھولنے والے راستے اللہ تعالیٰ ہے. یہ سب کچھ تھے، لیکن تمہاری دعائیں تھیں، تمہاری سب کو تھی. مجھے کیا فائدہ ہوا آپ کی نصیحت کے لیے کہ بیماری کو بھی، روحانی بیماری کو چھوٹی بیماری نہ سمجھو. پانی میں افریقہ کے سفر میں 2 سال پہلے سے کم ہو رہا تھا، ساتھی کہتے ہیں پانی کم ہو رہا ہے. بیماری چھوٹی سی تھی، میں خیال نہیں کرتا تھا. آرام کی ضرورت ہے، میں آرام کی یا ہماری عادت ہے پہلے سے وہ کسی کو تکلیف دینا، کسی کو مشکل میں ڈالنا، یا کسی کو بے مروتی کرنا، وہ میری طبیعت میں نہیں ہے. الحمدللہ. تو میں چلتا رہا. کراچی کی سفر 2 سال کے بعد یہ سفر کرتے کرتے اس بار سفر میں نے شاہ اسلام سے کہا کہ بہت مجھے تکراوٹ کے سفر میں ڈال لو گے، کیونکہ میں اپنی بیماری کا حال کم بتاتا ہوں، ہمارے بیٹوں کو پتہ ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اپنے پریشان ہوتے ہیں، پرائے خوش ہوتے ہیں. کیا ضرورت ہے اپنے کو پریشان کرو، دوسروں کو خوش کرو. اب جب کہتے ہیں کہ فلان بیمار ہے
آپ کا دشمن ہو تو آپ کہتے الحمدللہ اللہ جلدی جلدی کرے گی مر جائے، اور جو اپنا ہوگا اس کا دل پھٹے گا۔ تو یہ کون سی ہنرمندی ہے کہ اپنے دل کے ساتھی کی دل پھٹے، بیماری معمولی ہو، لیکن اتنے میں اشاروں سے کہتا رہتا کہ مجھ سے گھوڑے کا ٹانگی کا گھوڑا بنا دیا ہے مجھے، کیونکہ مجھے پتہ کہ اتنی ہمت میرے اندر نہیں دیکھ رہا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اجر دے دے کہ ہر کسی نے محسوس کیا کہ آدمی بیمار ہے، اس کو پیلا کا مرض ہے یا کچھ مرض ہے، اس کو آرام کرنا چاہیے۔ انہوں نے بہت زیادہ تعاون کیا، لیکن جب اجتماع زیادہ ہو، بات کسی اجتماع میں تو کرنا پڑے گا۔ کراچی کی پوری سفر میں 10 دن کا سفر تھا، میں نے 2 بیان کیے، وہ بھی نماز مسجد میں نہیں پڑھی، افسوس ہو رہا تھا۔ مسجد سے خانقاہ تقریباً زیادہ سے زیادہ 500-600 قدم ہو، لیکن جب جاتا تھا تو پھر آسان خراب ہو جاتا۔ میں لوگوں کچھ نہیں کہا، میں نماز یہاں پڑھوں گا۔ ہمارے گھر کا فاصلہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت کم ہے جمع سے، نہیں جا سکتا۔ جب جاؤں، اب جب یہاں سے پہلے یہاں سیڑھیوں سے یہاں تک آیا، پہلی رکعتیں 2 رکعتیں میں بیٹھے بیٹھے پڑھے، میں تھکا ہوا تھا، اٹھ نہیں سکتا تھا۔ تو ایک فائدہ تو ہمیں یہ ہوا کہ روحانی بیماری کو، یہ جو جسمانی روحانی کو اگر چھوٹا سمجھا جائے تو اس کس قدر بڑھ سکتا ہے۔ تو اگر روحانی بیماری کو تو آپ نے کم سمجھا، مثلاً بد نظری ہے، کوئی بات نہیں، مستحب یا مستحب اعمال کو چھوڑو گے تو اس کو نقصان تمہارا یہ ہوگا کہ بیماری بڑھتے بڑھتے فرائض چھوٹ جائیں گے، سنتیں چھوٹ جائیں گے، پھر معاملات چھوٹ جائیں گے، پھر پوری بربادی ہوگی۔ پھر جب سارے نالے بند ہو جائیں گے، ایک وقت ایسے بھی آ سکتا ہے کہ اس پر مہر لگ سکتا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہ نالے بند ہو گئی، اس کے اندر کوئی اب اسپرنگ کام نہیں کرتا۔ ایک بات فائدہ مجھے یہ ہوا کہ ساتھیوں کے لیے مجھے خود اپنا اور اپنی کہ کسی اعمال میں کوتاہی نہ کریں، کسی گناہ کو چھوٹا گناہ نہ سمجھیں۔ یہ چنگاری بھڑک سکتی ہے اور آپ کی پوری زندگی کو جلا سکتی ہے، ایک نصیحت ہے اس کا۔ دوسرا، میں نے خبروں کی حالات دیکھی، کیونکہ جہاں بھی ایک تو اسکین تھا، یہ میرا ہی تھا، میری آواز کوئی نہیں سن رہا تھا، ان کی آواز میں سن رہا تھا، ڈنگا 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 ڈنگا۔ میں اتنا آواز نہیں کر سکتا کہ میں ہاتھ تھوڑا سا اس طرح کروں، اس ہاتھ اس طرح پیچھے۔ تو میں نے کہا کہ خبر کا معاملہ اس سے 1,00,000 گنا سخت ہوگا۔ تو اتنی بڑی بڑا فائدہ ہوا کہ مجھے یہ ملاحات معلوم ہو گیا کہ یہ خبر کس قدر سخت ہوگی کہ تمہاری آواز کوئی نہیں سنے گا، کہ وہ لڑے میں کہ وہ تم اس کی لوگوں کی آواز سنی۔ وہ باتیں کرتے تھے وہ لوگ نہیں کرتے، وہ خود اس کے اندر شور بشور تھا۔ 2 فائدے تھے یہ ہو۔ پھر دوسری میں ڈال دیا، وہ تھوڑا سا قبر کی ہوئے آخری مراحل تھے، اس قبروں میں ڈالتا گیا تو میں قبروں کا اندازہ لگایا، کم بھی ہو سکتا ہے سزا، زیادہ بھی ہو سکتی ہے، ٹنگڈم بھی ہو سکتا ہے۔ خیال کرو مختارین تم کیا کر رہے ہو، کتنی بڑی فائدہ ہوا۔ اگر یہ نہ ہوتا تو یہ فائدہ مجھے پتہ نہ ہوتا۔ پھر اس پر فائدہ مجھے یہ ہوا، خوشی اس پر ہوئی کہ الحمدللہ پنجاب کا سفر، کراچی کا سفر، سب سفر اسفار کو ملا کر کئی دن، کبھی کبھی عمر میں بھی غائب رہا، نظم میں اتنا فرق نہیں آیا۔ اب محسوس کیا ہے کوئی ٹھیک ہے، ایک آدمی کا ہونا نہ ہونا دوسری وجہ ہے، لیکن جو معاملات تھے، جو
کام کی چیزیں تھیں جن کے لیے آپ لوگ آئے ہیں. ٹھیک ہے، ان لوگوں تو نہیں آ سکے جو کہتی ملاقات کے لیے آتا ہوں. اور آپ کو پتہ ہے کہ مجھے ملاقاتیوں سے ان لوگوں سے زیادہ دلچسپی ہوتی ہے کہ وہ یہاں وقت لگائے. وہ بھی ہمارے محبوب ہے، ہم عزت بھی زیادہ دیتے ہیں. دوسروں کو بیچاروں کو کیا عام لنگر میں بٹھاتے. لیکن ہماری نظروں میں وہ آدمی بہت اہم ہوتا ہے جو چھلی کے لیے، وقت کے لیے، زیادہ کے لیے آیا ہو، وہاں کیا کون میں بیٹھا ہو. آپ دیکھیں گے نسیم وغیرہ میرے ساتھ چلتے ہیں، میری نظر اس پر ہوتی ہے کیونکہ اس نے قربانی کر کے آیا ہے، قربانی لکھا ہے، وقت نکال رہا ہے. تو مجھے یہ خوشی ہوئی کہ الحمدللہ اتنے اوقات میں نہ ہمارے ساتھیوں کا ذکر نہ ہوا، نہ معاملات میں فرق آیا. میں ہوتا جہاں بھی ہوں ساتھیوں کے ساتھ دل یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھی کہیں کج نہ چلا جائے. کجنے سے میرا مطلب ہے کہ سچائی کو نہ چھوڑے، امانت کو نہ چھوڑے، عفت کو نہ چھوڑے، اپنے اللہ تعالیٰ کی یہ جو معاملات ہے اس کو کم نہ سمجھے اور گناہوں کی طرف رجحان نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو عظیم دے دے. یہ بات میں آپ جواب دے دیا کہ بات نہیں ہو سکتی.